السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرہ۔ آج ہم شب برات کے حوالے سے یقیناً بات کریں گے، اور آپ تمام کو یہ ساعتیں، یہ لمحات بہت 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 مبارک ہوں، اور ان کی مبارکباد، ان کی برکات، ان کی فیوز، ان میں ملنے والے انعامات، ان تمام پر آپ تمام کے لیے بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آج کی بابرکت شب یعنی جو آنے والی 15 شعبان ہے، شب براءت کے نام سے معروف ہے، اور اس شب کے دامن میں اتنا کچھ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس میں برکتیں عطا فرمائی ہیں، اس میں رحمتیں عطا فرمائی ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس میں گناہ گاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا ہے۔ یعنی اتنی بڑی ساعت ہمارے درمیان آ رہی ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حجرے میں نہ پاتی ہیں، رات کی تاریکی تھی، اور دیکھا کہ رات کی درمیانی نصف شب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس نہیں ہے، تو وہ پریشانی کے عالم میں نکل گئیں حجرے سے باہر، اور چلتے چلتے جنت البقیع کی طرف پہنچ گئیں۔ جب تلاش کرتے کرتے جنت البقیع پہنچیں تو دیکھا رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آسمان دنیا یعنی اللہ آسمان کی جانب دیکھ رہے تھے اور دعا فرما رہے تھے۔ جب سر اٹھایا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تم نے کیا سمجھا کہ اللہ کا رسول تم سے زیادتی کرے گا کہ وہ کسی اور کے حجرے میں ہے؟ تو زوجہ محترمہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آدھی رات کو میں نے آپ کو کمرے میں نہ پایا تو ایسا محسوس ہوا جیسے کہ آپ کسی اور زوجہ محترمہ کے حجرے میں ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یعنی اللہ کا رسول کسی کے ساتھ زیادتی نہیں فرماتا۔ اور اے عائشہ، میں تمہیں بتاؤں کہ آج لیلۃ النصف شعبان ہے، یعنی شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات کو اللہ رب العزت آسمان دنیا پر اجلال فرماتا ہے، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے، یعنی جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ روایت میں آتا ہے قبیلہ بنو کلب کی بکریاں لاکھوں کی تعداد میں تھیں، اور سوچیں لاکھوں کی تعداد میں جو بکریاں ہوں گی، ایک بکری پہ کتنے بال ہوں گے، اور لاکھوں کی تعداد میں جو بکریاں ہوں گی ان کی تعداد کے مطابق اللہ رب العزت جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرمائے گا۔ اللہ اکبر، کیا اس رات کے فیوز ہوں گے، کیا اس رات کے برکات ہوں گے۔ اب اس رات میں محروم کون کون رہے گا وہ بھی یاد رکھیں، وہ بدنصیب لوگ جو شرک کریں گے، جو کینہ پرور ہوں گے، جو قاتل ہوں گے، جو شراب کے عادی ہوں گے، جو بدکار ہوں گے، ان تمام کو اس رات میں محروم رکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ وہ مانگنے والے کو وہ کچھ عطا کرے گا جس کی وہ آرزو بھی نہیں کرتا ہوگا۔ یہ اللہ کے معاملات ہیں، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ اللہ کے بہانے ہیں کہ گناہ گاروں کو ان کی گناہوں کی معافی کے لیے الگ الگ راتیں عطا فرمائی ہیں، جس میں وہ اپنے گناہوں سے، ندامت سے، شرمندگی سے آنسو بہا کے اللہ سے مانگے، اور اللہ سب کچھ عطا فرما دے۔ روایت آتا ہے، ایک روایت میں ہے کہ اللہ رب العزت نے لیلۃ النصف من الشعبان یعنی شعبان کی 15ویں تاریخ کو، یعنی یہ رات کو دنیا کے آسمان پر جلوہ گر ہو کر اللہ رب العزت فرما رہا ہے، خود میرا پیارا اللہ جب مغرب طلوع ہوتی ہے تو اس وقت مغرب غروب ہوتی ہے تو اس وقت اللہ رب العزت آسمان دنیا پر اجلال فرماتا ہے، نزول فرماتا ہے، اور فرماتا ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ میں اسے بخششیں عطا کروں، ہے کوئی عافیت مانگنے والا کہ میں اس کو عافیت سے نواز دوں، ہے کوئی فلاں، ہے کوئی فلاں۔ یہ عمل روایات میں آتا ہے کہ مغرب کے غروب یعنی سورج کے غروب ہونے کے بعد سے لے کر اور صبح طلوع ہونے تک اللہ رب العزت فرماتا رہتا ہے کہ ہے کوئی فلاں، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی
نجات مانگنے والا ہے، کوئی دولت مانگنے والا ہے، کوئی رحمت مانگنے والا ہے، کوئی راحت مانگنے والا، میں عطا کر دوں، میں عطا کر دوں۔ اور جو خوش نصیب ہوتے ہیں، جو اس راتوں کو عبادت کرتے ہیں، وہ سب کچھ پا لیتے ہیں۔ اور یاد رکھیں اللہ رب العزت کو مانگنا بہت پسند ہے۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو تھوڑے پر زیادہ اجر عطا فرماتا ہے اللہ رب العزت۔ اس رات کو عبادت اور ریاضت سے مزین کیجیے۔ اللہ کو مانگنا بہت پسند ہے اور وہ دیتا ہے ہمارے گمانوں سے بہت زیادہ۔ ایک شخص صحرا میں سفر کر رہا تھا تو وہ ایک درخت کے ساتھ سستانے کے لیے لیٹ گیا۔ اس کے ساتھ اونٹ تھا، سامان سفر تھا، تاکہ دوپہر کاٹ لے۔ دوپہر بہت زیادہ سخت تھی اس کے لیے، تو اس نے کہا دوپہر کٹ جائے گی، میں درخت سے ٹیک لگا کر سو جاتا ہوں اور اونٹ بھی وہیں باندھ دیتا ہوں۔ اب اس نے اونٹ باندھ دیا اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اونٹ مع سامان غائب ہے، اونٹ سامان سفر لے کر غائب ہے۔ اب تو اس کی حالت ہی خراب ہو گئی، کیونکہ ریگستان میں دور دور تک نہ پانی ہوتا ہے، نہ کھانا ہوتا ہے، کچھ بھی میسر نہیں ہوتا، انسان کو اپنا ساز و سامان ساتھ لے کر نکلنا پڑتا ہے۔ اب تو سب غائب، سب کچھ، نہ کھانے کا کچھ تھا، نہ پینے کو کچھ تھا۔ درخت کے سائے میں بیٹھا سوچتا رہا اور اس کے بعد اٹھ گیا کہ اونٹ کی تلاش میں نکل پڑوں۔ کبھی اس کنارے جاتا، کبھی اس کنارے جاتا، اونٹ کو ڈھونڈتا رہتا، یہاں تک کہ تھک ہار کر واپس اس درخت کے کنارے آیا اور کہنے لگا کہ اب تو موت کا انتظار ہے، کیونکہ جب انسان کے پاس سامان سفر نہ ہو، پینے کھانے کو کچھ نہ ہو، تو موت ہی اس کو نظر آتی ہے۔ تو کہا اب تو بس موت کا انتظار ہے، اور اسی انتظار میں اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ جب اس کی آنکھ لگتی ہے تو درمیانے وقت اس کی آنکھ پھر کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے اونٹ اسی طرح ساز و سامان کے ساتھ وہیں موجود ہے۔ اب وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہتی، اور وہ اس خوشی میں جیسے اس کو زندگی مل گئی، کہنے لگا اللہم انت عبدی وانا ربک، یعنی اس کو کہنا کچھ اور تھا اور اس کے منہ سے نکلا کچھ اور۔ اس نے کہا اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔ اس کے منہ سے بوکھلاہٹ میں، خوشی کے عالم میں الفاظ ہی جو ہیں وہ الگ ادا ہو گئے۔ تو یہ خوشی کا عالم تھا، اتنی خوشی تھی کہ اس کے منہ سے یہ نکل آیا کہ میں تیرا رب، تو میرا بندہ۔ تو خوشی میں لفظ الٹا منہ سے نکل جانا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ صحابہ کو بتایا اور پوچھا کہ ذرا بتاؤ کہ اس کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی کہ اس کی زبان پر بھی اس کو قابو نہ رہا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ اسے بے حد خوشی ہوگی، اسے بے حد خوشی ہوگی۔ تو حضور نے فرمایا جس طرح اس کو گمان ہوا اور اونٹ ملا اور اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، فرمایا جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے پھر اللہ کے حضور پلٹ کر آتا ہے، گناہوں سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ رب العزت بھی اسی طرح جس طرح اس کو اونٹ ملا اور وہ خوش ہوا، اللہ رب العزت اپنے بندے سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کریم ہمیں اس رات میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لذتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، معافی مناجات مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، عبادتوں کا قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نوافل ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاجت کے نوافل جو مغرب کے بعد 6 نوافل ادا کیے جائیں گے، تمام سے درخواست ہے کہ مساجد میں جا کر اہتمام کیجیے، مساجد کو میں قیام کیجیے عبادت کا، اور اللہ رب العزت سے جتنا کچھ مانگ سکتے ہیں مانگ لیجیے، کسی اور کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، کیونکہ وہ ذات جس کے آگے ہاتھ پھیلانا ہے، جب اس کے آگے آپ ہاتھ یوں پھیلاتے ہیں تو اس کی شان کے لائق ہے کہ پھر وہ خالی ہاتھ کسی کو واپس نہیں بھیجتا۔ اللہ کریم اسی دعا کے ساتھ کہ ہمیں بخشش کا پروانہ عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، دین و دنیا میں بھلائیاں عطا فرمائے، صحت و سلامتی عطا فرمائے، جن کی اولاد نہیں ہے انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے، اور جو تنگ دست ہیں ان کو ان کے دامن کو بھر دے، جن کے دسترخوان کمزور ہیں مالک مولا ان کے دسترخوان کو اپنے حبیب کے صدقے بھر دے، جھولیاں بھر دے، خالی دامن کو بھر دے۔ مالک مولا جو
دنیا سے رخصت ہو گئے ان تمام کی بخشش و مغفرت فرما، ان کو اعلیٰ علیین میں مقام ابرار عطا فرما۔ خصوصاً میری والدہ محترمہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اس رات کو میں قیام کیجیے، 15 کو روزہ رکھیے، اللہ کریم آپ کی عبادات کو قبول فرمائے۔ جلد ہی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔